الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار دریائے نیل کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ اپنی سوچ میں مگن دریا کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو جو کافی بڑا تھا آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی دریائے نیل کی طرف جا رہا تھا اور بڑی تیزی میں تھا۔ آپ کو تجسس ہوا کہ اتنا بڑا بچھو، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور اس کے ساتھ ہی آپ دریا کے کنارے پر پہنچے۔ آپ ایک طرف کھڑے ہو گئے، جیسے ہی وہ بچھو دریا کے کنارے پہنچا، دریا میں سے ایک مینڈک اچھل کر باہر آیا اور وہ بچھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا اور اس پر بیٹھ کر جیسے ہی دریا میں مینڈک اترا، بڑی تیزی کے ساتھ مینڈک جو تھا وہ دوسرے کنارے کی طرف جانے لگا۔ آپ بھی اس کے ساتھ ہی دریا میں اتر گئے اور اس کے ساتھ ہی آپ بھی تیرتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی دوسرے کنارے پہنچے تو آپ علیہ الرحمٰن نے دیکھا کہ جو بچھو تھا وہ مینڈک کی پشت پر سے اترا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف دوڑ کر جانے لگا۔ ابھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، تجسس تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ایک شخص کی باڈی پڑی ہے، ایک شخص لیٹا ہوا ہے، بے ہوش ہے یا جو بھی ہے، مردہ ہے، آپ کو بھی یہ معلوم نہ تھا۔ بہرحال اس کے قریب ہی ایک بڑا اژدہا، ایک بڑا سانپ بھی موجود تھا جو اس شخص کو نگلنے ہی والا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس بڑے بچھو نے، جو غالباً بڑا شدید زہریلا بھی تھا، اس نے اس اژدہے پر حملہ کر دیا اور ایک ہی ڈنک مار کر اس نے اس بڑے اژدہے کو ہلاک کر دیا۔ کا کام ختم ہوا، وہ وہاں سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ آپ اس شخص کے قریب آئے کہ آپ کو اور تجسس ہوا کہ یہ کوئی خاص شخص ہے، کوئی خاص آدمی ہے، شاید کہ کوئی اللہ کے اولیاء میں سے کوئی ولی ہو۔ جیسے ہی آپ اس کے قریب آئے تو آپ کو اس شخص کے سانس میں سے شراب کی بو آنے لگی۔ آپ اس کے قریب ہوئے، آپ علیہ رحمہ نے اس کو اٹھایا، اس کو بیدار کیا، اس کو جگایا، ہوش میں لائے۔ آپ اس کو ہوش میں لانے کے بعد جیسے ہی اس شخص نے آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے قریب ایک اژدہا مردہ حالت میں دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور آپ سے کہنے لگا، حضرت آپ کون ہیں اور یہ اژدہے کا کیا ماجرا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگ مجھے ذوالنون مصری کہتے ہیں۔ اب آپ کی شہرت تھی علم و عمل کے اعتبار سے، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے، لوگ آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے تھے، تو اس نے بھی آپ کی شہرت سن رکھی تھی، لہذا وہ کہنے لگا، حضور آپ تو بڑے اللہ والے ہیں اور میں سخت گناہ گار ہوں، میں تو ایک شرابی ہوں اور شراب کے نشے ہی میں میں اس طرف آ نکلا اور زیادہ پینے کی وجہ سے میں یہاں بے ہوش ہو کے گر پڑا، مجھے نہیں معلوم اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ رونے لگے اور روتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، میرا رب بھی کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام فرمایا ہے۔ میں بڑی دور سے دریا کے دوسرے کنارے سے آ رہا ہوں اور میں نے جو کچھ دیکھا ہے، یہ اژدہا جو تمہارے پاس مردہ پڑا ہے، اس کا ماجرا یہ ہے کہ ایک بچھو نے اس کو ڈنک مار کے مار دیا۔ میں دوسرے کنارے سے آیا ہوں، اس بچھو کے پیچھے آیا ہوں، تو یہاں رب کی نافرمانی کر کے شراب پی کے مدہوش پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا کہ اللہ کریم نے اس بچھو کو بھیجا، یہ دوسرے کنارے سے آیا، میں بھی ادھر تھا، یہ دوڑتا ہوا اس طرف آ رہا تھا، کنارے پر آیا، کنارے پر آ کر رکا، ایک مینڈک پانی سے باہر نکلا، یہ اس کی پشت پر سوار ہوا، مجھے اور تجسس ہوا، میں اس کے پیچھے پیچھے پانی میں اترا اور میں بھی تیرتا ہوا دوسرے کنارے آ گیا، یہ بھی تیرتا ہوا مینڈک اس کو لے کر دوسرے کنارے پر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر
مینڈک واپس چلا گیا، بچھو آ گیا اور پھر یہاں پہنچا، یہاں دیکھا تو تم مدہوش بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اژدہا تمہیں نگلنے ہی والا تھا کہ اس بچھو نے ایک ہی ڈنک میں اس کا قلع کما کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا، اس کو مار دیا، اور بچھو چلا گیا، صرف اسی کام کے لیے آیا تھا۔ دیکھو رب نے تمہاری حفاظت کا کیسا انتظام کیا، تیری جان کیسے بچائی، اس نے نہ مجھے ڈسا نہ تمہیں ڈسا، صرف اس اژدہے کو ڈسا، صرف اس سانپ کو بڑے کو ڈسا اور قتل کر کے اس کو ختم کر کے چلا گیا۔ جب تو رب کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالی کے حکم عدولی کر کے، شراب پی کے پڑا ہوا تھا، وہ تیری حفاظت فرما رہا تھا، اور رب کریم جل شانہ نے تیری حفاظت نافرمانی کے عالم میں ایسے کی، اگر تو اس کی فرما برداری کرے تو پھر وہ تجھ پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے۔